وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جملہ حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی بڑی پیاری آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ابتدائی سورہ کہف کی وہ آیات ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں، آیت مقدسہ اور مطہرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، جو لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مگن رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، تم ان کی محفل میں اور ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی قصے اور کہانی کی عبارت نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی عبارت ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، اور جس پر ایمان لانا ہی عین ایمان ہے، جس پر ایمان لانا ایمان کی بنیاد ہے اور بلکہ پوری ایمان کی عمارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ معیار اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ بڑا حسین ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اللہ والا کہنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے کہ تمہیں کس کی محفل میں جا کے بیٹھنا ہے اور کن کے سامنے جا کے بیٹھنا ہے۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کے ذکر میں مگن ہوتے ہیں، ان کی محفل میں جب جا کے بیٹھو تو پھر ان کے چہرے کو دیکھو، اور جب ان پر تمہاری نظر پڑے اور تم اپنے آنکھوں سے ان کے جمال کا مشاہدہ کرو، تو کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا ان کو دیکھنا یہ دنیا کے لیے نہیں ہوگا، آخرت کی غرض سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نظر ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کے دیکھنے سے ہٹتی ہے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ نظر ہٹانا یہ دنیا کے لیے زینت، دنیا کی زینت کے لیے ہوگا۔ آخرت کی زینت تو ان کو دیکھنا ہے، اور ان کو دیکھنا ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ اس قدر امپورٹنٹ آیت کریمہ ہے، اہم ترین آیت کریمہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں معیار سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کی محفل میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا، کوئی بھی روڈ پر پھر رہا بابا اللہ والا نہیں ہوتا۔ ہماری عوام اور ہم لوگ نہ ایک وقت کی نماز نصیب، نہ ایک دن کا روزہ نصیب، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، بابا بنا ہے۔ اللہ والوں کا معیار یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا معیار بتاتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرا دوست وہ نہیں ہے جو بھانگ پی کے کہے کہ ہم اللہ والے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وہ ہے جو صبح و شام کی ذکر و اذکار اور عمل کے نتیجے میں خود سے اس کا عمل بتا دے کہ وہ اللہ والا ہے۔ یہ معیار ہے اللہ کے دوستوں کا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تمہیں صبح و شام اللہ کے ذکر میں سجدہ ریز نظر آئے ان کو سمجھنا کہ وہ اللہ والے ہیں۔ عورتوں کی طرح بال بڑھا لیا، ایک وقت کی نماز پڑھتے نظر نہیں آتے، حج کا پتہ نہیں، رمضان میں بے شرم اور بے حیا کی طرح کھاتے نظر آتے، وہ اللہ والے ہیں۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ طریقت بہت بات کی چیز ہے،
فرض جو ہے وہ شریعت ہے. جو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوا, جس نے فرض کی ادائیگی نہیں کی, وہ کیا نفل پڑھتا نظر آئے گا؟ جس نے فرض روزے نہیں رکھے وہ کیا نفل روزہ رکھے گا؟ نفل روزہ تو بہت بات کی چیز ہے. تو بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا ہے ایسے لوگوں نے. معیار سنیت یہ ہے, معیار سنیت اور اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی انسان باشرع ہو, صاحب تقوی ہو, صاحب عامل شریعت ہو, اس کے بعد وہ صاحب طریقت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بیان فرما دی, اور اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتا دیا, اور کسی کو ایگزامن کرنے کے لیے, اس کا امتحان لینے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے ایک کسوٹی بتا دی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح میں بھی اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کرتا, 24 گھنٹہ 24/7 نہیں, صبح میں بھی ذکر کرے, اپنے کام کو بھی کرے, اور پھر وہ شام کو بھی اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے, خاموشی میں, تنہائی میں, دکھاوے کے لیے, ریا کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی محفل میں اپنے آپ کو جما کے رکھو. سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. تو کیا پتہ چلا؟ بالکل کلیئر بات, بالکل کلیئر, اسپشٹ بات, واضح بات, بالکل دھند کو ہٹا دیا, بالکل بادلوں کو چھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, اور کلیئر بتا دیا کہ میری محبت کا معیار مجھے یاد کرنا ہے, اور میرے ہونے کا معیار, کوئی انسان میرا ہے وہ اللہ والا ہے, اللہ والے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ والا بن کے دکھائے نا. اللہ والے ہونے کا معیار یہ کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے دکھائے, تب تو لوگ اس کی اقتدا کرے, تب تو وہ اس لائق ہو کہ کوئی ان کے پاس بیٹھے تو اللہ یاد آ جائے. حضور نے فرمایا, حدیث پاک ہے, کہ اللہ کے دوست ایسے ہیں کہ جب ان پہ نظر پڑے تو پھر ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس بیٹھا کرو تو اپنی نظر کو بھی ان کی طرف سے مت ہٹانا, چہ جائے کہ تمہارا ذہن, تمہارا دھیان, تمہارے دل کی توجہ, تمہارے نظر باطن اور نظر ظاہر, ساری توجہ ان کی طرف سے ہٹے گی تو دور 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 کی چیز ہے, بڑی چیز ہے. ارے نظر بھی نہیں ہٹنی چاہیے. کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا, یہ اصول بتایا, اور سختی کے ساتھ اپنے دوستوں کی محفل میں جم کے بیٹھنے اور جم کے ان کی طرف نظر کرنے کا حکم دیا. کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں ایسا کہا؟ مفسرین نے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے الگ الگ تفسیریں لکھی, لیکن ایک بڑی حسین بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو اور نظر بھی مت ہٹانا. مراد یہ ہے کہ لوگوں, تمہیں دوا وہاں سے نصیب ہوگی جہاں دواخانہ ہوگا, جہاں دواخانہ نہ ہو, جس ہاسپٹل میں, یا پھر کوئی انجینئرنگ کالج میں جائے اور دوا چاہے تو دوا وہاں نہیں ملتی. کوئی کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو اسے اسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہوگا یا پھر اسے اسی شاپ میں جانا ہوگا. اگر کسی کو گروسری چاہیے ہوتی ہے تو اسے گروسری شاپ میں جانا ہوتا ہے. غرض کے جس انسان کو جس پرٹیکولر چیز کی غرض ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, نیڈ ہوتا ہے, وہ انسان اسی دکان میں, اسی شاپ میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میری دوستوں کی محفل میں بیٹھو, مراد یہ تھی کہ تم دن بھر تو دنیا میں لگے رہتے ہو, اور دنیا میں لگے رہنا ضروری ہے, بال بچوں کے اخراجات ہیں, انسان کی زندگی ہے, انسان جاب کرتا ہے, اپنے بزنس میں لگا رہتا ہے, اور حلال کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کی مشقت کے لیے اور محنت کے لیے ہم لوگوں کو اور اللہ کے رسول کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو زور دیا ہے, اور اس کے اجر بتائیں کہ جو حلال روزی کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے لوگوں, اگر تمہیں کہیں بھی میری محبت کی خوشبو نہ مل پائے
وہ عطر نہ مل پائے، وہ مزہ نہ مل پائے، وہ راحت قلب نہ مل پائے، وہ سکون قلب نہ مل پائے، تو پھر میری دوستوں کی محفل میں جا کے بیٹھ جانا، کیونکہ وہ میرے ہیں اور میری یاد اور میری محبت انہی کے در سے ملے گی جو میرا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کس طرح اللہ کے دوستوں نے سبق دیا۔ صرف کرامات کو بیان کر دینے سے کوئی اخروی سبق نہیں ملتا، تعلیمات کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے کیا تعلیمات دی، اللہ کے دوستوں نے ہمیں کیا سکھایا، ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین ولی تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ دیکھیے اللہ کا ایک دوست، ایک مقرب بندہ، ایک ولی کامل جسے ہم سب شیخ کہتے ہیں، شیخ وہ جو رہبر ہو، اس کے پیچھے پوری قوم ہو اور وہ آگے آگے وہ پوری قوم کو لیڈ کرتا ہوا، گائیڈ کرتا ہوا منزل تک لے کے جائے، اور ہم سب کی منزل بارگاہ الہی ہے اور اللہ کا قرب ہے، اس کی محبت ہے، اور ہم سب اپنے اس سفر میں، اس راستے میں رہبر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھتے ہیں۔ کیا فرمایا سنیے، یہ ایک ایسا معیار حضرت نے دیا، ایک ایسی کسوٹی بتائی ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا بڑی توجہ سے اور بہت غور و فکر سے حضرت کے ان جملوں کو سنیے گا اس حقیر کی زبان سے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ اسرارہم العالیہ نے، کہ نیک وہ ہے اچھا انسان، پرہیزگار انسان، نیک وہ ہے جسے اپنا ذرہ برابر گناہ بھی پہاڑ کے برابر نظر آئے۔ دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں اور کہاں لے کے پہنچا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی غلطیوں کو چھوٹا سمجھنا، کس طریقے سے اللہ کے دوستوں نے ان خیالات کو اللہ کی دوستی میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ نیک وہ ہے جس کو اپنا ذرہ، گناہ کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے کہ اس کو انسان چھوٹا سمجھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی کوئی پہاڑ کے برابر سمجھے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بدکار اور گنہگار کون ہے؟ گنہگار وہ ہے جس نے گناہ تو پہاڑ کے برابر کیے، ہزاروں گناہ ہے اس کا، پورا دامن گناہ کے داغ سے لت پت بھیگا ہوا ہے، لیکن بے حس، بے شرم اور بے حیا اس قدر ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بدکار اور برا انسان وہ ہے جس کو اپنے پہاڑ کے برابر اس کا گناہ بھی ناک پر بیٹھی ہوئی اس مکھی کی مانند حقیر نظر آتا ہے، جو انسان اپنے گناہ کو کوئی وقت نہیں دیتا اور اسے توفیق سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ وہ آئینہ دیا ہے حضرت نے، وہ آئینہ حضرت نے دیا ہے کہ قیامت تک، میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک اگر اس آئینے میں کوئی انسان اپنا چہرہ اور اپنے کرتوت کو دیکھے کہ اپنے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھ کے اللہ کے سامنے روئے، پروردگار غلطی ہو گئی، پروردگار مجھے معاف فرما، چھوٹا گناہ ہے لیکن پہاڑ کے برابر سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت اس سے فرمائے گا۔ اور ایسا آئینہ دیا ہے حضرت نے، حضور غوث پاک نے آئینہ دے کے فرمایا کہ دیکھو اس آئینے میں، اور قیامت تک یہ آئینہ، اس آئینے میں جو دیکھ لے گا قیامت تک ولی بننے کے لیے، وہ انسان کے لیے یہ آئینہ ہی کافی ہوگا۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا چھوٹا گناہ بھی پہاڑ کے برابر لگے، یہ نیکی ہے، اور پہاڑ کے برابر گناہ ہو لیکن وہ مکھی کی طرح اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ ہلاک ہونے کا راستہ ہے، یہ تباہ و بربادی کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے، اور یہ گمنامی کا راستہ ہے۔ کیا معیار دیا ہے حضرت نے۔ اسی لیے فرمایا، اچھا یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے مجلس میں، انہوں نے لکھ لیا، اور لکھا تو 800 سال سے جو لوگ اس بات کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ مجلس میں نہیں بیٹھتے اور توجہ سے حضرت کی بات کو نہیں سنتے تو نہ ان کو فائدہ ہوتا، نہ ہمیں یہ بات ملتی۔ تو مجلس میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سنا وہ دوسروں تک پہنچایا، جو اچھی بات سنی اس کو لکھا
تو دوسروں کا فائدہ ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں جب بیٹھا کرو تو ہمتن گوش ہو کے. ہمتن کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے کہ ہمتن گوش کا لفظ بہت سنتے ہیں. ہمتن گوش کہتے ہیں کہ پورا جسم آپ کا کان بن جائے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ بھی کان بن گئی, چہرہ بھی کان بن گیا, پیر و ہاتھ بھی کان بن کے اس انسان کی طرف سارا فوکس کر لیا جو وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کر رہا ہے. اور ہمتن گوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بزرگوں, میرے دوستوں کے صحبت میں بیٹھو تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ کو ان کی طرف سے ہٹا کے دوسری طرف نہ کرنا. تريد زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کی محبت ہوگی, آخرت کی محبت نہیں ہوگی. ایک مثال آپ نے سن لی, اب دوسری مثال سنیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا کرو؟ اس لیے کہ وہ ان کی طرح بن جائے. کہ اللہ کے دوست چاہتے ہیں کہ یہ میرا فالوور بن جائے؟ کیا اللہ کے دوست یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے پیچھے لگے, میرے کیریکولم کو, میرے سلیبس کو, میرے نصاب کو فالو کرے؟ نہیں. آپ دلی میں رہتے ہیں اور دلی میں بہت سے بادشاہ ہوئے, لیکن حقیقی بادشاہ ایک ہوا جس کی بادشاہت اب تک قائم ہے. اس کا نام ہے سلطان المشائخ زریں زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. علاء الدین خلجی کا زمانہ ہے, علاء الدین خلجی کا زمانہ. اب وہ ایک بہترین بادشاہ ہے, طاقتور بادشاہ ہے, پاورفل بادشاہ ہے, اور کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہیں ہوتی علاء الدین خلجی کے دربار میں یا اس کی سلطنت کے اندر. علاء الدین خلجی کے ساتھ ایک آدمی رہتے تھے, ان کا نام تھا مؤید الدین کرہ بیگ, ان کا نام تھا. وہ بادشاہ وقت کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے سارے بادشاہی کام چھوڑ دیے, شاہی کام چھوڑ دیا انہوں نے, اور سب کچھ ترک کر کے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے صحبت میں آ گئے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں رہنا ہے, تو اب صبح سے شام تک صرف آپ کو دیکھیں گے, آپ سے چہرہ نہیں ہٹائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے, آؤ صحبت میں بیٹھو, لیکن ہم تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تمہیں بھی میرے ساتھ یہ کرنا ہوگا. نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے دھوئیں میں کش لگانا ہوگا, عورتوں کی طرح بال بڑھانا ہوگا, مارے پھرنا ہوگا. نہیں, ایک نصاب دیا, ایک طریقہ بتایا, اس طریقے پر اللہ اس کے دوستوں کو یاد کرنا ہے. تو دیکھیے علاء الدین خلجی نے بلوایا, کام ساتھ میں کرتے تھے, ضرورت پڑی بلوایا. بادشاہ کا میسنجر جسے شاہی حاجب کہا جاتا ہے وہ آتا ہے. مؤید الدین کو بادشاہ نے بلایا ہے, اسے خواجہ صاحب کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ نے بلایا ہے. سلطان المشائخ فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ مؤید الدین بادشاہ کے دربار میں جانے سے زیادہ قیمتی کام میں مشغول ہے. بادشاہ کے بلاوے پر جانے, بادشاہ کے دربار میں جانے, شاہی کام کو کرنے سے زیادہ قیمتی اور اہم کام میں وہ مشغول ہے. اللہ کے دوستوں کی صحبت میں کیوں بیٹھنا چاہیے؟ کیا ہے ریزن؟ کیا وہ اپنا فالوور بناتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیا فکر ہے ان کی؟ تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ وچار دھارا کیا ہے؟ کیا مانسکتا ہے اللہ کے دوستوں کی؟ اس مانسکتا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وچار دھارا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وچار دھارا کو, اس تھاٹ پروسیس کو خواجہ نظام الدین اولیاء شاہنشاہ دہلی نے سمجھایا ہے. بادشاہ کے میسنجر نے بڑے تیور میں آ کے جب یہ سنا کہ خواجہ نے منع کر دیا کہ نہیں, وہ بادشاہ کے دربار میں جانے سے بڑا کام کر رہا ہے, وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے, مسجد میں حاضر ہے, تو بادشاہ کے میسنجر کو غصہ آیا. ہو ظاہر سی بات ہے, جب کوئی بادشاہ کا دربان ہو اور وہ پی ایم او سے آیا ہو یا سی ایم او سے آیا ہو, سیکریٹریٹ سے آیا ہو یا پی ایم آفس سے, اس زمانے کا پی ایم آفس ہے وہ, اور اس کو تیوری بھی ایسی ہوتی ہے, ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گھمنڈ بھی, اچھا ہم کو منع کر دیا. تو اس نے ایک جملہ کہا, اور اس جملے کا ریپلائی جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیا ہے وہ پوری صوفی فکر کی غماز ہے.
اس نے تیوری چڑھائی اور تیور میں آ کے کہا اس نے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے طرح کر لیں گے؟ اس نے کیا کہا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو، آج مؤید الدین کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا، کیا ہر کسی کو اپنے طرح کر لیجئے گا؟ نہیں کر سکتے آپ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا خوب فرمایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فوراً معاً ترکی بترکی برملا برجستہ وہیں پہ جواب دیا، اور جواب دے کے فرمایا اپنی طرح ارے مؤید الدین کو اپنے سے بہتر بنا کے دکھاؤں گا، مؤید الدین کو اپنے سے بہتر بنا کے دکھاؤں گا، میری طرح بننے کی تم کیا بات کرتے ہو؟ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارے ایسوں کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو، کیونکہ وہ اپنا نہیں بناتے، وہ اپنے سے بہتر تم کو بنائیں گے۔ وہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان کے چہرے انور کو دیکھنا اور صبح شام ان سے تعلیم حاصل کرنا، یہ تمہیں اس لیے نہیں کہا کہ وہ تم ان کے غلام بن جاؤ، ارے وہ تو تم کو اپنے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی طرح نہیں بنانا چاہتے، اپنے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا اپنے سے بہتر بناؤں گا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایک ایسا آئینہ ہم سب کو دیا کہ اگر ہم سب بھی اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں کہ اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا سمجھے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی توفیق ہوگی، اور اسی آئینے میں اپنا وہ بھی چہرہ دیکھیں کہ کیا ہمیں بھی اپنا بڑا سے بڑا گناہ چھوٹا نظر آتا ہے، تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سیدنا و مخدومنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے اپنے اس جملے سے یہ بتا دیا کہ قرآن و حدیث کا عطر کیا چیز ہے۔ ایسا لگا کہ نص قرآنی اور حدیث پاک کا لب لباب، رموز ہائے قرآن، رموز ہائے احادیث کریمہ چھن چھن کے نکل رہا ہو، اور یہ بتا رہا ہو کہ لوگوں اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا تاکہ تمہیں توفیق سجدہ اور توفیق استغفار نصیب ہو، اور بڑا گناہ ہو تو کبھی اس کو چھوٹا مت سمجھنا، یہ لعنت ہے جو شیطان کو نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ والی آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے معیار کو، اپنی نظر کو جو اللہ کے تقوی میں لگے رہتے ہیں، صبح و شام ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی طرف نظر کرنے، ان کے چہرے سے کسی اور کی طرف چہرہ نہ ہٹانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔